بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موسیٰ علیہ السلام سے ایک مرتبہ بنی اسرائیل کے خاتون نے کہا، موسیٰ میرے حق میں دعا کرنا، میرے ہاں اولاد نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے اور اس خاتون کے حق میں دعا کرنے لگے اور خدا کی طرف سے جواب آیا، موسیٰ اس خاتون کو ہم نے اپنے حکمت کے مطابق بانجھ پیدا کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے اور موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے، اس خاتون نے پوچھا کہ کیا میرے حق میں دعا کی؟ تو موسیٰ چونکہ نبی تھے، لہٰذا موسیٰ علیہ السلام نے صاف صاف بتا دیا کہ خدا نے تجھے بانجھ پیدا کی۔ پریشانی کے عالم میں وہ خاتون روتی ہوئی اپنے علاقے سے باہر نکلی اور ایک جنگل کی طرف جہاں پہ ایک عابد محو عبادت تھا وہاں تک گئی۔ وہ خاتون روتی تھی اور عابد کی عبادت میں مخل ہوتی تھی۔ عابد نے ایک دن پوچھا کہ تمہارے رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہا میرے ہاں اولاد نہیں ہے اور میں نے موسیٰ علیہ السلام سے دعا کے لیے کہا تھا، انہوں نے یہ جواب دیا ہے۔ عابد نے کہا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، خدا کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، میں دعا کرتا ہوں تم آمین کہو، انشاءاللہ خدا تجھے اولاد دے۔ ایسا ہی ہوا کہ کچھ عرصے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ اس خاتون کے گود میں بچہ ہے۔ کہا یہ بچہ کیسا؟ کہا میرا ہی ہے۔ کہا تیرا کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا یہ تم اپنے رب سے پوچھو۔ موسیٰ علیہ السلام کو ہے طور پہ آئے اور کہا، خدایا یہ دو گوئی وہ بھی آپ سے کیسے ممکن ہے کہ اس خاتون کے ہاں میں نے ایک بچہ دیکھا جسے آپ نے بانجھ پیدا کی ہے؟ خدا کی طرف سے جواب آیا، موسیٰ اس بات کا جواب لینے کے لیے چاہیے کہ تم ایک انسانی گوشت لے کر۔ موسیٰ علیہ السلام واپس آئے اور بنی اسرائیل کے ہر قبیلے والوں کے پاس گئے اور سب نے جمع ہو کے کہا کہ موسیٰ اگر اونٹ کا ہو تو ہم اونٹ دے دیں، اگر کسی اور جانور کی قربانی کا ہو تو ہم دینے کو تیار ہیں، یہ انسانی گوشت کہاں سے لے کر آئے؟ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے مایوس ہونے کے جب باہر نکلے، اس خاتون سے ملاقات ہوئی۔ خاتون نے کہا، خدا نے کیا جواب دیا؟ موسیٰ نے جب ماجرا سنایا اور کہا اس وقت انسانی گوشت درکار ہے اور میرے پاس نہیں ہے۔ کہا میری مشکل اس عابد نے حل کی تھی، ہو سکتا ہے تیری مشکل کا حل بھی اس کے پاس ہو، اس عابد کے پاس جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام اس عابد کے پاس آئے اور عابد سے کہا، مجھے اللہ کے نام پہ انسانی گوشت درکار ہے، انسانی گوشت چاہیے۔ عابد محو عبادت ہے، عبادت چھوڑ دی اور یہ سن کر باہر آئے تو کہا کہ کیا کہا آپ نے؟ کہا اللہ کے لیے مجھے انسانی گوشت چاہیے۔ تب وہ عابد اپنے خیمے میں گیا، صومعے میں گیا اور وہاں سے ایک خنجر لے کر آئے اور اس سے اپنے بازو سے گوشت کاٹ کے موسیٰ کے ہاتھ پہ رکھا۔ موسیٰ علیہ السلام اسے لے کر کوہ طور پہ گئے، خدا انسانی گوشت لے کر آیا ہوں۔ کہا موسیٰ جواب بھی تمہارے ہاتھ کے اوپر ہے۔ خدا کی طرف سے جب یہ جواب آیا، موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا، خدایا میں سمجھا نہیں۔ کہا تم بنی اسرائیل کے ہر فرد کے پاس گئے، ہر شخص سے تم نے سوال کیا، کسی نے جواب نہ دیا۔ موسیٰ یہ کام تم بھی کر سکتے تھے، تو نے بھی ایسا نہیں کیا۔ اس عابد نے جیسے ہی میرا نام سنا ویسے ہی اس نے اپنے جسم کے اعضاء کو کاٹ کر تمہارے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ موسیٰ جب وہ میرے لیے اتنی قربانی دے سکتا ہے تو میں اس کی بات کو کیسے رد کر سکتا ہوں؟ ہم جب کسی ولی کا نام لیتے ہیں، ہم جب کسی امام کا نام لے کر دعا کرتے ہیں، جب ہم کربلا والوں کا نام لے کر دعا کرتے ہیں، تو ایک بنی اسرائیل کا عابد ہزاروں سال پہلے اگر جسم کے ایک چھوٹے سے عضو کو کاٹ کر موسیٰ کے ہاتھ پہ رکھتا ہے تو خدا کی مشیت میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ تو ہم اگر نابینوں کو لے کر، لنگڑوں کو لے کر معجزات کی توقع رکھ کے کربلا جاتے ہیں اور حسین جس نے پوری کنبے کو راہ خدا میں قربان کر دیا، اگر وہاں سے کوئی معجزہ ہو جائے تو تعجب نہ کریں۔